اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، 1 سال گزر گیا، کیسے گزرا؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حضور ہم بہت تہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ 1 سال اس نے بڑی عزت اور بڑی رہنمائی سے لوگوں کی ہمارے لیے گزارا ہے۔ ہم جو کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کوئی اتنا بڑا پروگرام کر سکیں گے، وہ صرف اور صرف اللہ کی مہربانی سے ہی ہم کر پائے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بزم سخن کی ٹیم تھی، جو اسلام چینل اردو کی ٹیم تھی، اس کی محبت، خلوص اور رہنمائی نے آج 1 سال کی تکمیل کروائی ہے۔ آج بزم سخن کی سالگرہ ہے۔ 1 سال کا ہو گیا ہے بزم سخن۔ حالانکہ بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو بڑا نیا ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہم 1 سال میں کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، یا خالی زباندانی ہوئی ہے، لوگوں سے تعارف ہوا ہے، یا واقعی ادب کی کوئی خدمت بھی کی ہے ہم نے، اس سب پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم تقریباً 50 پروگرام تقریباً لگ بھگ کر چکے ہیں، اور اس میں تقریباً ہمارے ہاں 60 سے زیادہ شعراء جو ہے اس میں شریک ہو چکے ہیں اس پروگرام میں، جس میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک پروگرام ہم نے کیا تھا جس میں بچے بھی ہمارے ساتھ شامل تھے اور انہوں نے بھی ہمیں کچھ چیزیں سنائی دی۔ اس کے علاوہ برطانیہ بھر سے ہمارے ہاں اس پروگرام میں مہمان آ چکے ہیں، اور برطانیہ کے باہر ہندوستان سے، پاکستان سے، UAE سے بھی لوگوں کی نمائندگی رہی ہے، اور بڑے جید، بڑے استاد شعراء کرام نے ہمارے ان پروگراموں کو رونق بخشی ہے۔ خاص کر کے امجد اسلام امجد صاحب رہے ہیں ہمارے ہاں، انور مسعود صاحب آئے ہیں ہمارے، ڈاکٹر تابش مہندی صاحب آئے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، اور ریحانہ روحی صاحب آئی ہیں پاکستان سے، سیما غزل صاحبہ پاکستان سے آئی ہیں، عادل مظفر پوری صاحب UAE سے تشریف لائے۔ اس کے علاوہ یہاں سے جو محفلیں سجتی رہی ہیں، جس کے ہمارے بزم سخن کے جو سرپرست اعلیٰ ہے، یا ان کا ایک اور ان کو کہا جاتا ہے جو بزم سخن کے سرغنہ ہے، وہ ہمارے ان کے بڑا تعلق ان کا رہا، اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اتنے لوگوں کا تعلق بنا ہے۔ آئیے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ پہلے آج ہمارے ساتھ جو ایک مہمانوں کا ایک پینل موجود ہے، جو ایک غیر رسمی سی آج ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میرے بائیں طرف موجود ہیں قاسم بابا صاحب۔ یہ وہ شخصیت ہے جو انشاءاللہ بزم سخن کے جتنے پروگرام ہوں گے اور جتنی سالگرہیں ہوں گی، اس میں ان کی موجودگی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ صاحب تھے جن کے ساتھ ہم نے پہلا پروگرام لائیو کیا تھا۔ ہم دونوں ہی کانپ رہے تھے، ہل رہے تھے، تھوڑا پریشان ہو رہے تھے، لیکن اس میں جو ہماری جو مدد کی تھی وہ ہمارے جناب پروڈیوسر صاحب نعمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے ہماری مدد کی، ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، کیمرے کا ڈر نکالا، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں نعمان بھائی۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ محترم عقیل رانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ نعمان بھائی، گفتگو کا سلسلہ آپ سے کیوں نہ شروع کیا جائے؟ کیا ذہن میں آیا؟ اسلام چینل چل رہا تھا، بڑا اچھا مذہبی اچھے پروگرام آ رہے تھے اور بڑی اچھی زبان کی خدمت ہو رہی تھی، کہاں سے خیال آیا کہ بزم سخن کا پروگرام کیا جائے یا ادبی پروگرام کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج کیمرے کے سامنے بٹھایا۔ عموماً آپ کیمرے کے پیچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کیمرے کے اچھے آگے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا ناظرین کو کہ یقیناً بزم سخن جو ہے وہ اسلام چینل کی تو کاوش ہے، لیکن اس میں اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہوگی کہ اس میں بزم سخن لندن، خاص طور پہ آپ کا اور ہمارے استاد عقیل دانش صاحب کا، قاسم بابا اور مزید کئی شعراء کرام کا اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہے، جنہوں نے اس کو جو اس محفل کو جو ہے ہر ویک سجائے رکھا ہے۔ بے شک۔ جیسا آپ نے کہا کہ کیسے آئیڈیا آیا اور کیوں خیال آیا، تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے الحمدللہ تقریباً 2 سال پہلے اسلام چینل کا آغاز کیا تو ریلیجیس تو کانٹینٹ تھا ہی، لیکن کیونکہ اسلام چینل اردو کا نام ہے اور اردو UK کے اندر، یعنی ہماری خود بھی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کی ترویج ہو، اس حوالے سے ایک کمی محسوس ہوتی تھی کہ جو چینلز کے اوپر موجود
نہیں تھی. تو اس میں جو ہے مجھے یاد ہے کہ ابراہیم جمالی بھائی نے بھی جب جوائن کیا تو ان کی بھی یہ بڑی ایک کاوش تھی, انہوں نے بھی کہا اور انہوں نے انٹروڈیوس کروایا آپ کو بھی اور باقی حضرات کو بھی, اور آپ نے سب سے بڑا جو اسلام چینل پر احسان کیا کہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا عقیل دانش صاحب کو. عقیل دانش صاحب نو ڈاؤٹ کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم تک جو ہے وہ آپ بھی ذریعہ بنے اور پھر ان کی رہنمائی ہمارے لیے کافی ہو رہی, اور الحمدللہ ہم نے اس کی پلاننگ کی اور پلاننگ کے بعد ہم نے جو ہے اس کا آغاز کیا, اور جیسا آپ کہہ چکے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم اس کے 50 تقریباً ہم اس کے 50 شو کر چکے ہیں. تو اچھا ایک جو چیز, جی سر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے مجھے لگ رہا ہے. میں سب سے پہلے عرض کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کی اور بزم سخن کی طرف سے میں سلام بھی پیش کر رہا ہوں, اور مبارکباد آپ کو بھی اور ان کو بھی جو اپنا وقت نکال کر بڑی تندہی سے اور بہت تواتر سے انتظار کرتے ہیں کہ کب جمعہ آیا اور کب جمعے کی شام آیا اور کب ہم دیکھیں. ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں اس وقت جتنے بھی چینل ہیں بغیر کسی باغ کے میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ کہیں ایسا پروگرام نہیں ہو رہا آج. یہ بڑی بات ہے, بلکہ جو پاکستان سے جو چینل یہاں آئے ہیں ان میں بھی پی ٹی وی پر کبھی کبھی کوئی مشاعرہ ہوتا ہے, لیکن وہ بھی متواتر نہیں ہوتا. وہ کبھی ہوا اور کبھی کچھ دن کے بعد انہوں نے اس کو یہاں کے لیے پیش کر دیا. لیکن یہ بڑا کام یہ کیا ہے بزم سخن نے, اور بزم سخن کا میں بہت ادنیٰ سا خادم ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح بس اس کی شعر و سخن کی آبیاری ہوتے رہے. ایک بات اور گزارش کرتا چلوں, اسے آپ تملق نہ سمجھیے گا کہ آپ نے جس انداز سے اس پروگرام کو پیش کیا ہے اور جتنی محنت اس پر کی ہے, اور آپ کے اور سننے والوں کے درمیان جو ایک رابطہ قائم ہوا ہے سہیل, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بھی خوش قسمتی ہے, ہمارے ادب کی بھی خوش قسمتی ہے, اور ان سب لوگوں کے لیے بڑی بہتر بات ہے جن کا ادب سے اور اس سے تعلق ہے. میں 2 شعر یہ سال بھر کا ہو رہا ہے آج آپ کے لیے. موسم بے فیض کو سرو سمن کرتے ہیں آپ, موسم بے فیض کو سرو سمن کرتے ہیں آپ, اور تنگ نائے ذہن کو رشک چمن کرتے ہیں آپ. تنگ نائے ذہن کو رشک چمن کرتے ہیں آپ. آپ کی خدمات کے قائل ہیں سب بھائی خلش, آپ کی خدمات کے قائل ہیں سب بھائی خلش. سال بھر سے خدمت شعر و سخن کرتے ہیں آپ. کیا بات ہے, بہت خوبصورت لکھا ہے. بڑے واذوق سامعین اور شائقین اور ناظرین موجود ہیں یہاں. میں ایک بات کی طرف اور توجہ سب کی دلانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اپنی وجہ کا یہ واحد پروگرام ہے جو یہاں ہو رہا ہے, اور ایک اور اس کو امتیاز حاصل ہے بزم سخن اسلام چینل سے نکل کر اب برطانیہ کے بہت بڑے حصے میں پہنچ چکی ہے. آپ نے جس طرح بہت خوبصورت محفلیں سجائی ہیں لندن میں اور اطلاف لندن میں اور باہر, اور جہاں جہاں سے ابھی آپ نے تذکرہ کیا اپنے تعارف میں کہ نہ صرف برطانیہ کے بلکہ بر صغیر کے بہت سے ملکوں کے لوگ یہاں آئے, اور انہوں نے ہمارے سامعین کو اور ناظرین کو عزت بخشی اور اپنے فن سے نوازا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام چینل کے لیے اور یہ ہمارے نعمان صاحب پروڈیوسر موجود ہیں ان کے لیے اور آپ کے لیے بڑے یہ وقار کی بات ہے اور بڑی قابل داد بات ہے, یہ قابل تحسین بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے خدمت ادب کی جو ہو رہی ہے اس سے ہماری نئی نسلوں پر اثر ہوگا. اس لیے کہ میں نے کچھ خاندانوں سے بات بھی کی اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں کہ بھائی کم سے کم اگر کوئی صحابیہ ترنم سے پڑھنا ہے تو اگر شعر بھی سمجھ میں نہ آئے تو وہ ترنم کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے. اچھا یہ اردو ایسی چیز ہے, اس میں یہ کہتے ہیں. آپ نے ایک سلسلہ اور بھی شروع کیا تھا نا, بہت سے لوگ یہاں آئے جو استادان فن ہیں اور وہ عروض کے ماہر ہیں, ان سے بھی آپ نے سوال جواب کیے تو اس سے بھی بہت فائدہ لوگوں کو پہنچا. اس پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے. میں قاسم بابا بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کا وہ تجربہ اور وہ ایکسپیرینس سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا دن تھا, آج ہی کا دن 1 سال ہو گیا پورا کہ کیا تھا. تو قاسم بابا بھائی کی زبانی سنیں گے. جی 3 مارچ کو, بلکہ ایک دن پہلے سہیل بھائی کی کال آئی کہ جی اس طرح نعمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پروگرام کرنا ہے, ہم نے لائے. تو کیونکہ میرا پہلا پروگرام تھا تو میں کافی گھبرایا ہوا تھا کہ مجھ سے تو نہیں بولنے ہوگا, نہ ہی میری شاعری جو ہے اس لیول کی ہے کہ ٹی وی پہ آ کے, وہ بھی اسپیشلی اسلام چینل بہت بڑا نام تھا. تو پھر ان کی رہنمائی میں انہوں نے کہا نہیں جی آئیں پروگرام کرتے ہیں. تو الحمدللہ جب یہاں پہ آئے تو اتنی خوبصورت ٹیم, احمد مقصود, احمد شاہین اور نعمان بھائی اور پھر سہیل بھائی,
تو بالکل یہاں پہ آ کے وہ فیل نہیں ہوا کہ میں کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوں یا کیمرے کے, تو بڑا ہی مزہ آیا جی. اور دیکھیں کہ پتہ ہی نہیں چلا, اور 1 سال گزر گیا اور بہت سارے لوگ, بہت سارے جو آرٹسٹ تھے, فنکار تھے, شاعر تھے جنہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی, ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کامیاب ہوا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اور اس کے بعد جو مہمانوں نے, جو ہمارے شعراء ہیں, انہوں نے جو کوشش کر کے اس میں شمولیت کی, تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کامیاب ہوا. اور باقی ٹیم کی ایفرٹ ہے, ٹیم کی ایفرٹ تو ہے بالکل. جی جی. اور میں سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. ایڈیشن یہ بھی میں کرنا چاہوں گا, جیسے کہ دانی صاحب نے بھی کہا کہ بالکل اس میں محنت موجود ہے, لیکن نو ڈاؤٹ کہ یعنی آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہم اور بھی شوز کر رہے ہیں, اور ویکلی لائیو شوز ہوتے ہیں جی. اور لائیو شو میں یہ کہ اگر اس ویک میں کوئی گیسٹ آگے پیچھے ہو گیا تو پریزنٹر کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اور بیہائنڈ دا سین ٹیم. لیکن الحمدللہ سہیل بھائی کا یہ بڑا اچھا ایک اتنا منظم انداز رہا ہے کہ پہلے سے کمپائل تھے کہ ہمارے پاس اس ویک بالکل ایسے ہی ہوا ہے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمارا کوئی بھی ویک سہیل بھائی کہ ہم نے کسی وجہ سے ٹیکنیکل کوئی ایشو ہوئی ہو تو کوئی ایک آدھ ویک بھی, وہ بھی صرف شاید حج یا اس کی ٹرانسمیشن کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلدانی صاحب یہ ایک یعنی کمٹمنٹ دیکھیں, یہ بھی ایک اردو ادب کی خدمت ہے. یہ اسلام چینل اردو کی ٹیم ساری, اور اسپیشلی سہیل بھائی یہ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا. بالکل. نعمان بھائی سے جو میں پوچھنا چاہوں گا سر آپ کی موجودگی میں, ایک ہم نے جو سلسلہ کیا, دیکھیں ہمارا ایونٹ بیسڈ پروگرام رہے, یعنی کہ ہم نے کوئی ایونٹ الحمدللہ, مطلب ایک لسٹ ہے طویل, آپ سب کو بھی دی گئی ہے یہ لسٹ کہ ہم الحمدللہ انڈیپینڈنس ڈے ہو, پاکستان ڈے ہو, 23 مارچ ہو, عید ہو, یوم اقبال, ہم نے بڑے بڑے ایونٹس کیے. رمضان میں جو ہم نے باہر ایونٹس کیے ہیں اس میں کیا پریشانیاں آپ کو رہی ہوں گی ٹیکنیکلی حوالوں سے بھی, اور پھر بھی اتنا اچھا ایونٹ ماشاءاللہ کیا, تو آپ پہلے تو لیکن مطلب کیسا رہا آپ کا تجربہ باہر جو لوگوں کا بھی ہمیں میں تو سہیل بھائی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایک اچھی ٹیم ہی اور اچھا ٹیم ورک ہی کوئی پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ دیتی ہے. جی بے شک. تو الحمدللہ جو میرے ساتھ جو ٹیم ہے, ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ وہ مختصر ہے لیکن کمیٹڈ ہے ماشاءاللہ. صحیح بات, وہ بات کو سمجھتی ہے, وہ اس کو یہ اس پروڈکشن اسٹائل کا پتہ ہے, چیزوں کا پتہ ہے. تو اگر کوئی اندر یا باہر ایونٹ, چاہے اندر ہو یا باہر ہو, لیکن ایک کانسیپٹ کلیئر ہے, تو الحمدللہ باہر بھی جس طرح سے آپ نے اسے آرگنائز کیا ہے, ہم نے اس کو پروڈکشن انداز میں لانا تھا, وہ ہم نے جو ہے کیمرے لگا کے اور اس کو کر کے اور ایک ایونٹ کے طور پر الحمدللہ. سر مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہنمائی آپ کی متواتر رہی ہے کہ ہم کہیں بھی پروگرام کر رہے ہیں, یعنی کہ اگر ہم نے ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی ریکارڈنگ کی ہے تو نعمان بھائی اور ابراہیم جمالی اور ان کی پوری ٹیم جو تھی موجود تھی, اور اگر ہم نے کسی بڑے ہال میں کیا ہے جیسے جس میں ہمیں پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کا بہرحال ہم شکریہ ادا کریں گے, بہت زیادہ تعاون رہا ہے پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کا, تو ماشاءاللہ ایک ارینج ہوئے ہیں پروگرام. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے چینل موجود ہیں ہندوستان میں, پاکستان میں, اور ان کے پاس ذرائع بہت ہیں اور ان کے یہاں لوگ کام کرنے والے بھی بہت ہیں, لیکن جیسا بھی نعمان صاحب نے کہا, جب تک دل سے کوئی کام نہ ہو جب تک وہ بات سامنے آتی نہیں. تو نعمان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے نہ صرف یہاں اس اسٹوڈیو میں بلکہ باہر بھی جتنی محنت کی ہے اور جتنے کم ذرائع سے کی ہے, یہ بڑے قابل داد بات ہے یہ کہ آپ کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں, اس کے باوجود آپ نے تمام ضروری چیزوں کو اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے, سامنے دکھایا ہے, اور وقت کی پابندی بڑی کی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے کوئی مشکل آئی ہو, خدا نخواستہ. اس میں آپ کا بھی اس میں عمل دخل ہے کہ بہت پہلے سے وہ کیا. بزم سخن کا ذکر ہو رہا ہے تو سال بھر کی ہو گئی بزم سخن. 2 شعر عرض کرنا چاہتا ہوں میں کہ بزم سخن کے روح رواں محترم سہیل زرار خلش کی نظر ہے یہ کہ ہر سمت ہو رہی ہے کسی انجمن کی بات, ہر سمت ہو رہی ہے کسی انجمن کی بات, سرو سمن کی بات اور عرض وطن کی بات. یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی شعر میں وطن کا ذکر یقیناً سرو سمن کی بات اور عرض وطن کی بات. اب کاروان شعر کو منزل نہیں ملی, ہر ایک کی زباں پہ ہے بزم سخن کی بات. کیا بات ہے سر, بہت زبردست. میں اسلام چینل اردو کے پروڈیوسر نعمان صاحب سے گزارش کروں کہ یہ ارے واہ, یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے سر, بہت اعزاز کی بات ہے. دیکھ رہا ہوں اتنی خوبصورت جو ہے وہ شیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
لیکن عقیل دانی صاحب یہ دینے سے ہم پہلے ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا. آپ نے بھی فرمایا کہ بزم سخن 1 سال کی ہو گئی ہے, تو یہ ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے؟ ہو گئی ہے, ہو گئی کیونکہ پروگرام ہو گیا لیکن بزم سخن ہو گئی. اردو کے ساتھ دیکھیں. اچھا یہ سوال میں کر رہا تھا. اچھا آپ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے پروگرام کو 1 سال ہو گیا. جی پروگرام کو 1 سال ہوا ہے, بزم سخن 1 سال کی ہوئی ہے, یعنی یہ ہو گئی ہے. جی ہو گئی ہے, مونس میں مونس میں ہے. یہی اس میں امتیاز ہے کہ اور جگہ اگر کہیں ہے بھی ہندوستان پاکستان میں ادبی پروگرام, کہ چونکہ وہ باہر سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا تو پھر تو اسی طرح جو اگر کوئی محفل ہے تو وہ مؤنث ہوگی, اور کوئی ادارہ ہے تو وہ مذکر ہوگا. لیکن یہاں چونکہ بزم سخن باہر بھی ہے اس لیے. اچھا سر, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی جو آپ روا روی میں کہہ تو گئے, لیکن بہرحال اس میں بڑی بات نکلتی ہے کہ یہ واحد ایک ایسا پروگرام ہے جو ایک ادارہ بھی ہے, باہر ایک آرگنائزیشن بھی. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں ذرا, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس بارے میں کہ یہ جو ایک آرگنائزیشن بھی ایک طرح سے ہو گئی, اور پہلے بزم سخن ٹی وی پہ پروگرام چلتا ہے, پھر باہر کیا کیا کارروائی ہوئی؟ یہی مرض کر رہا تھا اصل میں کہ یہاں ویسے بہت سے حلقے بنے ہوئے ہیں اور بہت سے ادارے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں برطانیہ کے مختلف علاقوں میں اور ہمارے یورپ میں اور بلکہ پوری مغرب میں بہت تندہی سے لوگ لگے ہوئے ہیں. اور اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے کہ مثلا امریکہ کو لے لیں آپ تو سمجھتے ہیں, یا برطانیہ کو لے لیں کہ ہم اردو ایک جزیرہ ہے جو اس انگریزی کے سمندر کے بیچ میں موجود ہے. تو اس جزیرے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو محفوظ رہے اور اس میں پھلتا پھولتا رہے, اور نہ صرف ہم بلکہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی اپنے ثقافت کو اور اپنی تہذیب کو, اپنے شعر کو, اپنے سخن کو اس سے وابستگی رکھیں. تو لیکن جو امتیاز ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اب اس اسٹوڈیو سے نکل کے بزم سخن شہر کے باہر ملک میں آ گئی, اور بہت سے لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے اندیہ ظاہر کیا کہ وہ اس سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں, اور روز بروز اس سے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور مختلف شہروں میں جو اس کے پروگرام ہوئے ہیں وہ یادگار پروگرام ہوئے. وہی میں کہہ رہا تھا کہ اتنے اچھے اور خوبصورت پروگرام آرگنائز کیے ہیں بزم سخن نے سارے شہروں میں, باہر سٹیز میں. اگلے دن ایک پروگرام ہوا ہے تو وہاں پہ بھی بعد میں مجھے کسی اور آرگنائزیشن نے کروایا, تو بزم سخن کا نام اتنا زیادہ چل گیا ہے, ہو گیا ہے کہ وہ مجھے پوچھ رہے تھے دوست کہ یہ بزم سخن ہی کروا رہی تھی پروگرام. تو یہ بڑی جی یہ ہم جی بہت شکریہ, بڑی نا کچھ ہماری ٹیکنیکل مجبوریاں ہم سب کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا یہ دینے کا. ہمارے پاس یہ کیک دکھاوے کا نہیں ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہم کاٹیں گے. مطلب بعض دفعہ ہوتا ہے نا بھائی ادھر ہی ہے تو ادھر ہی میرا خیال ہے ابھی کاٹ لیتے ہیں. مطلب نہیں یہ پلاسٹک کا تو نہیں ہے, پکی بات ہے, یہ آپ سے ہی کٹوائیں گے نا تو پھر اس کو, کیونکہ یہ نہ ہو نا کہ لوگ سمجھیں گے پلاسٹک کا. میرا خیال اگر انہوں نے کاٹنا ہے تو بھی کاٹ لیں, پھر کیمرے کے پیچھے جانا پڑے گا ان کو. کیمرے کے پیچھے جانے میں بھی ان کو تھوڑا سا ٹائم ہے, ایک آدھ سوال میں ان کی موجودگی سے لے لوں, کیونکہ اگر ہم نعمان بھائی اس سارے تناظر کو دیکھتے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں نوجوان حلقہ موجود ہے جو اردو سے اس طرح ناآشنا ہے, بالکل میں کہوں گا بالکل اردو نہیں سمجھ رہے. آپ کا کیا فیڈ بیک رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس بے تحاشا ای میلز آتی ہیں, لوگوں کے بے تحاشا کالز آتی ہیں, لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں. بزم سخن کے حوالے سے بینگ اسلام چینل کے پروڈیوسر آپ کا کیا فیڈ بیک رہا ہے کہ کیسا وہاں سے فیڈ بیک آ رہا ہے ہمارے پاس؟ فیڈ بیک کے حوالے سے تو سہیل صاحب جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ای میل آپ, اور ہمارا جو فیڈ بیک اور انفو جو ہے جس پہ ہمیں بے شمار ای میلز موصول ہوئی ہیں جی, نو ڈاؤٹ کہ اردو کے حوالے سے بالکل یہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کی پذیرائی بھی کی ہے اور لوگوں نے اس کو سراہا بھی ہے. اور بلکہ یہ بھی کچھ بلکہ جو خاص طور پہ ایونٹس پہ, جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ ایونٹس پہ جو کوریج ہم نے کی ہے اور آپ نے پروگرام منعقد کیے ہیں, اس کو لوگوں نے اس لیے بھی سراہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک میں موجود ہیں. یو کے کے اندر اگر آپ 23 مارچ منا رہے ہیں, یو کے اندر اگر آپ 14 اگست منا رہے ہیں, یو کے اندر اگر آپ یوم اقبال منا رہے ہیں, تو بیسیکلی آپ اپنی نوجوان نسل کو ان کی یاد دہانی اور تذکیر بھی کر رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات. خاص طور پہ اس پہ مجھے کچھ ای میلز ڈائریکٹ بھی آئی ہیں, لوگوں نے پرسنلی بھی کہا ہے کہ نعمان یہ جو آپ کی جو یہ بزم سخن ہے ان کو یہ ہماری طرف سے بہت جو ہے وہ ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے, اور ان کو یہ میسج بھی پہنچایا جائے کہ یہ وہ واقعی میں نہ صرف اردو کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی یہاں رہتے ہوئے خدمت کر رہے ہیں, کہ آپ جو ہے وہ ان کی ہسٹری سے آپ نے ان کو جوڑا ہوا ہے. اور اردو تو جیسے کہ مطلب ہمارے جو ہے استاد محترم بھی ہیں,
جس طرح آپ بھی زور دیتے ہیں باتوں پہ کہ جی اردو جو ہے اس کا یہاں پہ اپنے گھروں کے اندر زندہ رہنا، موجود رہنا، اتنی پیاری زبان ہماری ہے جو ہماری ملتی ہے، جو ہماری اپنی زبان ہے، یعنی مادری جس میں کہتے ہیں وہ موجود ہے. تو اس حوالے سے تو فون پہ بھی اور ای میلز پہ بھی کافی لوگوں نے اس بات کو بہرحال سراہا ہے. کیونکہ یہ بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے ہم نے کچھ علاقوں میں پروگرام کیے تو پھر ہمیں دوسری جگہوں سے سر فون آئے کہ بھائی آپ ہماری طرف کریں. ہم نے کہا بھائی ہم چینل کے پابند ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے. اور لوگوں کے بے تحاشا ای میلز مجھے آ رہے ہیں ڈائریکٹ کہ آپ ہمیں مختلف جگہوں پہ کریں. اسکاٹ لینڈ تک ہمیں یہاں میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین سے گزارش کرتا چلوں کہ بزم سخن کے جتنے پروگرام ہیں ان میں اگر آپ کوئی تبدیلی دیکھنا چاہیں، آپ ان کو کسی طرح اور یہ چاہیں کہ اور یہ بہتری آئے اس میں، تو بلا مبالغہ آپ اسلام چینل کو لکھیے اور آپ کی بات پہ پوری توجہ دی جائے گی اور دی جانی چاہیے. جی سر، ہم اور انشاءاللہ اس میں پھر اور تبدیلی پیدا کر لیں گے اس میں، اور بہتری کی طرف یہ جائے گا پروگرام. اس سے کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اسے، اور یہ آپ ہی کی بزم سخن ہے اور آپ ہی کو اسے اور آگے لے جانا. بالکل. میں برملا اس بات کا اظہار کروں گا لائیو شو میں کہ جب میں شروع میں پروگرام کر رہا تھا تو مجھے لوگوں کے فون آئے اور انہوں نے مجھے بتائی چیزیں. مطلب ایک صاحب نے مجھے توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اسلام چینل پہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ سلام کیا کریں پہلے. اور بہت اچھی ایک توجہ تھی اور میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے توجہ دلائی. کچھ لوگوں نے مجھے مشکور پہ بھی توجہ دلائی، لیکن وہ اس کی میری ریسرچ سر کی موجودگی میں نے وہ تھیسس کیا اور الحمدللہ میں اس پہ کامیاب رہا ہوں. سر نے مجھے ایڈوائز کیا، عقیل صاحب نے، اور بکس بھی فراہم کی جس میں ہم مشکور تک تو پہنچ گئے کہ مشکور کہنا ٹھیک ہے. تو میں وہ بھی گفتگو کریں گے کہ ہم نے کون سے یہاں ٹاپک چھیڑے، کن شعراء پہ ہم نے جان ایلیا سے پروگرام شروع کیا، خمار بارہ بنفی پہ آئے، فراز پہ آئے، سب سارے شعراء کو ڈسکس کیا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، آپ کو پتہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کیک کو کاٹ لیں. اور سر اور ہم سب یہاں موجود ہیں، ہمارے سارے ناظرین موجود ہیں، بزم سخن کی ٹیم موجود ہے، اور پورے اس وقت برطانیہ میں ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں دیکھا جا رہا ہے وہ سب تالیاں بجائیں گے اور یقینی طور پہ ہماری سالگرہ کو سیلیبریٹ کریں گے. بسم اللہ. آپ یہ تو آپ لیجیے. نہیں آپ پکڑیے، آپ تھوڑا اگر اس کو کر لیں. واہ بھائی سہیل بھائی آ جائیں سر، ہاتھ پکڑنے سے. واہ بھائی، کوئی تالیاں بھی تو بجائے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ بھائی واہ، بہت مبارک. بہت مبارک سر. یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا کہ ہم نے کیک کاٹ لیا. اور آپ سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیک جو ہے یہ پلاسٹک کا نہیں ہے، ربر کا نہیں ہے، یہ پکا کیک ہے. اور ابھی بریک میں ہم اس کو کھائیں گے بھی. تو نعمان بھائی، آپ کو سے ہم رخصت چاہیں گے، چھٹی تو نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے سبق یاد کر لیا، آپ کو چھٹی نہیں ملے گی. آخر میں جاتے جاتے کوئی آپ خاص کوئی بات ایسا کہنا چاہیں گے ناظرین سے؟ بالکل ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے. بس مختصراً میں بھی ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ عقیل دانش صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو خوبصورت محفل تو یہاں سہیل بھائی نے سجائی ہے، عقیل دانش صاحب نے پچھلے 1 سال سے سجائی ہے، لیکن اس پہ ہم ناظرین کے بھی انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی اس میں جو اپنا پارٹیسپیٹ کیا ہے فون کالز کے ذریعے سے، ای میلز کے ذریعے سے. تو اس میں اپنا ان پٹ ہمیں جو ہے وہ اور آپ کا درکار ہے کہ مزید اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی تجویز ہیں جو ہمارے لیے، سہیل بھائی کے لیے، وہ ضرور ہم سے شیئر کریں. باقی اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پروگرامات کو دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے اور بہتر بھی پروگرامات. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ سالگرہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ضرور واپس آئیے گا. آداب عرض ہے.